جہنمی بن جائے تو اللہ پاک پانی پلانے کے صدقے میں بھی اس کو جنت عطا کر دے گا۔ عمل سادہ سا اور اجر دیکھ لیں۔ مشکات شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک عورت تھی بدکارہ، اڈے سے اٹھ کے آئی۔ جب اڈے سے اٹھ کے آئی تو راستے میں پیاس لگی تو اس نے، اس وقت تو کنویں ہوتے تھے، یہ ٹوٹیاں، یہ نالیاں، یہ ٹینکیوں کا تو رواج نہیں تھا۔ اس نے پانی پیا، کنویں سے پانی نکال کے پیا۔ جب پی کے جانے لگی تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو پیاسا ہو۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ویسی پیاس اس کو بھی لگی ہوگی۔ اس نے خود پانی جس طرح اپنے لیے نکالا، کتے کو بھی نکال کے پلا دیا۔ اب بظاہر یہ عمل کہ جی جانور کو پانی پلانا، ہمارے ہاں لوگ زیادہ نہیں لیتے، جن کو جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے وہ زیادہ لیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب اس خاتون کی وفات ہو گئی تو اللہ پاک نے صرف کتے کو پانی پلانے کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جانور بھلے پرندے ہی کیوں نہ ہوں، کسی کے گھر میں آ جائیں، کسی کے کھیت میں آ جائیں اور چگ جائیں جو دانہ پڑا ہو، پرندے، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا چھتوں پر پیالے، اس کی جڑ یہ حدیث مبارکہ۔ فرمایا پرندے یا جانور کسی کے گھر آ جائیں، کسی کی زمین پر آ جائیں اور دانہ دنکا کھا جائیں، تو وہ جو دانہ جس بندے کی زمین سے کھایا ہے، جس بندے کی زمین تھی، آپ نے ڈھیر لگا دیا، آپ کی فصل لگی، فرمایا جس انسان کی فصل یا جس انسان کے صحن سے پرندہ کھا کے چلا جائے گا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دے گا۔ اس لیے جب آپ کھانا کھائیں تو بورا بچ جاتا ہے نا، روٹیوں کے بونگے سونگے بچ جاتے ہیں، اس کو چوری بنا کے چھت پہ ڈال دیا کریں اور نیت کیا کریں، مولا یہ تیری مخلوق میں کھلا رہا ہوں، تو کرم سے دنیا میں حضور کی امت کو بھی یہاں بھی دے وہاں بھی دے۔ عمل چھوٹا ہے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ افطار اگر کوئی کراتا نا کسی کا، تو کسی کا روزہ بھلے کچھ نہ ملے، پانی کا گھونٹ ہی پلا دو، ثواب اس کو بھی اللہ عطا کرے گا، ثواب اس کو بھی اللہ عطا کرے گا۔ اب آج کل تو تکلف بڑھ گیا نا، دودھ سوڈا نہ ہو تو روزہ افطاری کرنے والے نہیں آتا۔ آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ آ جائیں، ایک پانی کا گلاس ملے گا اور ایک کھجور ملے گی، میرے خیال ہے بھول کر بھی آپ گھر سے نہیں نکلیں گے، بھلے میں قادری صاحب ہوں، نہیں آئیں گے آپ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کو دعوت آ جائے ہماری کسی بہن کے گھر کے کہ جی آپ کو ہم فروٹ چاٹ بھی کھلائیں گے، دودھ سوڈا بھی پلائیں گے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پلائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ افطاری کے لیے آپ آ جائیں تو آلو چھولے بھی ملیں گے، ٹھنڈا دودھ سوڈا ملے گا، آئس کریم والا فروٹ چاٹ ملے گا۔ سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے بات بتائیے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پکوڑے بنے ہوں تو میرے خیال آپ کی چھلانگیں لگ جائیں گی۔ یہ ذوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا۔ ہمارے ہاں جو محبت کا ذوق ہے وہ کافی کم ہو گیا۔ اس ذوق کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے یہ محافل، یہ میلاد، یہ حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا کہ شاید ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ کھانے کے لیے ہم نہیں آئے، جنت بنانے کے لیے ہم آئے۔ دیکھیں نا، عمر جب آگے بڑھ جاتی 60-70 سال کی، تو آپ 60-70 سال کے کسی بھی بزرگ کو کہیں کی کھانا، کہے گا جو مرضی کھلا دیں۔ آپ کو پوچھ بیٹھے بھلے سے تو 2000 کا تو بیلی بنا لیں جی، صرف پینے والا۔ سردی کے موسم میں تو اللہ کا شکر کوئی بھی دعوت نہیں دیتا، اس کو پتہ سردیوں میں ہماری جان بنی، سردیوں کی بہترین ڈش جو ہے وہ مچھلی ہے، کیا کریں گے؟ بیٹے خاتون نے گھر جانا ہے، واش روم وہ ڈھونڈ رہی ہے، آپ کام کریں نا، بتا کیا آپ ادھر سے گھر لے جائیں، اور بیٹے وہ سامنے کھڑی نہیں پتا ہوتا ہے نا، اب مجھے روک کر سارا کچھ کہنا پڑا۔ آپ کا کام تو تھا نا ادھر پھرتے رہیں، آپ کا کام یہی ہے، بس گھر لے جائیں واش روم۔ وہ بیچاری کبھی لائبریری میں جا رہی، کبھی ادھر جا رہی، مجھے کہنا پڑا۔ فائدہ کیا ہوا بیٹا مجھے بات روکنے کا، ساری بات توڑنی پڑی۔ تو بات یہ ہے کہ خلوص، اخلاص، للہیت،
ہمارے ہاں بیٹیاں پریشان جب ہوتی ہیں، مائیں پریشان ہوتی ہیں تو روکھی سوکھی بھی کھا لیتی ہیں. سویرے بچے کا رزلٹ ہے، قادری صاحب کے پاس جاؤں گی، دعا کراؤں گی جی، اور رزلٹ آ جائے فرسٹ، اس دن مچھلی کھانی، پترا اب تو جیتیاں میں مچھلی کھانی. ایک طبیعت ہے نا. تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی طبیعت کے کئی رنگ تھے، کئی رنگ تھے. آپ نے کئی قسم کے کھانے بھی تناول فرمائے، مٹھائیاں بھی تناول فرمائی. 8 قسم کی مٹھائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمائی. پتہ تھا کہ امت ان باتوں کی شیدائی ہو جائے گی. اور ہمارے مٹھائی والوں نے مٹھائی بھی ایسی بنائی کہ کسی کو اگر شوگر بھی ہو جائے نا تو کہتے شوگر فری مٹھائی بھی موجود ہے، وہ لے جا، دکان نہ خالی ہو. اس طرح اللہ نے اپنی رحمت کو مختلف اعمال میں چھپا رکھا. ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ پوچھا، صدقہ. فرمایا یہ کر لے. حضور اگر یہ نہ کر سکے فرمایا یہ کر. حضور یہ بھی نہ کر سکے فرمایا یہ کر. حضور یہ بھی نہ کر سکے فرمایا کسی کو نیک بات بتا دے. حضور یہ بھی نہ کر سکے. وہ سارے انگل سے کہتا رہا یہ نہ کر سکے، یہ نہ کر سکے، یہ نہ کر سکے. میرے آقا نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا وہ چپ رہے تو چپ رہنا بھی صدقہ. وہ چپ رہے، خاموش، اور خاموشی بھی اس کی بات اللہ پاک کے حضور صدقہ بن جاتی. آپ ایک دوسرے کو ملتی ہیں نا، کبھی مسکرا کے ملتی. آپ کو معلوم ہے مسکرا کے ملنے کا فائدہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے امتی کسی کو مسکرا کر ملے تو فرمایا مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھی کم نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجے عطا کرتا ہے. مسکرا کر آگے چلے. فرمایا 2 مسلمان جب سلام لیتے ہیں، گلے لگتے ہیں، فرمایا ہاتھ سلام لینے کے بعد جدا بعد میں ہوتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو سلام لیا اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا، قربان جائیں. فرمایا جب تم سلام لیتے ہو تمہاری جدائی بعد میں ہوتی، رب دونوں کے گناہ پہلے معاف کر دیتا. بولیے، قدم قدم پر، لمحہ بلمحہ، ذرہ ذرہ پر اپنی رحمت کے جو جواہرات ہیں ان کو چھپا رکھا. ہم لوگوں نے زندگی مشکل بنا رکھی. ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اگر توبہ کر لے، بندہ اگر، ایسے ہوتا نا کئی بار آپ بیٹھے بیٹھے ایسے منہ اوپر کر کے کہتے ہیں ہائے اللہ میری توبہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نکلتی توبہ ہی ہے. قربان جائیں. آقا فرماتے ہیں جب دل سے توبہ نکلتی ہے نا تو عرش والا خوشی سے حیران ہوتا ہے، دیکھو سارے دکھ درد لے کر بھی مجھے پھر بھی مصیبت میں یاد کیا. اور پھر اللہ کیا کرتا؟ اللہ ملائکہ کو کہتا، فرشتوں کو کہتا، دیکھو سارے دکھ درد لے کر کسی اور سے نہیں مانگتا، مجھ سے مانگتا ہے، پتہ ہے دینے والا میں ہوں. ہم لوگوں نے اپنی زندگی مشکل بنا دی، تنگ حال بنا دی، تکلیف دہ بنا دی. پھر ایک روایت میں فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سونیا میری توبہ قبول کر، منہ سے بولتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. فرمایا ایک وہ توبہ اللہ قبول کرتا اور ایک شرم کے مارے ہاتھ نہیں اٹھاتا مگر دل میں کہتا کاش یہ بات نہ ہوتی، کاش یہ غلطی نہ ہوتی، کاش یہ خطا نہ ہوتی، کاش یہ بھول نہ ہوتی. اب قربان جائیں، ایک بات تو وہ تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ رہا تھا، اور ایک بات یہ تھی کہ دل میں کہہ رہا تھا بس مولا غلطی ہوگی. آقا فرماتے ہیں وہ جو دل میں معافی مانگتا ہے نا، رب کہتا ہے دیکھو بظاہر معافی نہیں مانگ رہا مگر دل میرے سامنے رکھ کے کہتا سونے مجھ سے غلطی ہوگی. فرمایا دیکھو تو صحیح، معافی مجھ سے مانگتا ہے، پتہ ہے اس کو معاف کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کی رحمت کو سمجھیں. اگر آپ محبت میں ہر وقت تازہ رہنا چاہتی، خوش رہنا چاہتی تو ایک بات اپنے بیٹا دل میں بسا لیں، ہر بندے سے حسد چھوڑ دیں، کینہ چھوڑ دیں، بغض چھوڑ دیں.